الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج الحمدللہ 11واں درس ہمارا اللہ کی رحمت سے جاری و ساری ہے۔ آخر تک دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ، آج آپ جان سکیں گے کہ جنت کی چابی کیا ہے اور اس چابی کے دندانے کیا ہے، وہ چابی کس طرح کہاں پر لگے گی۔ بہت سی انٹرسٹنگ باتیں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ سیکھنے کو ملے گی نماز کے تعلق سے۔ اول تاخیر ویڈیو کو ضرور دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ کافی معلومات حاصل ہوگی، علم دین حاصل ہوگا۔ فیضان نماز صفحہ نمبر پیج نمبر 31 سے انشاءاللہ تعالیٰ سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی چابی نماز ہے اور نماز کی چابی وضو۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک پر کے تحت لکھتے ہیں، یعنی جنت کے درجات کی چابی نماز ہے، لہٰذا یہ حدیث اس کے خلاف نہیں کہ جنت کی چابی کلمہ طیبہ ہے، کہ اس سے مراد وہاں نفس جنت یعنی خود جنت ہی کی چابی مراد ہے۔ اگرچہ نماز کی شرائط بہت ہے، وقت قبلے کو منہ ہونا وغیرہ، لیکن طہارت بہت اہم ہے، اس لیے اسے نماز کی چابی فرمایا گیا۔ حضرت سیدنا شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے، جس طرح دروازہ چابی کے بغیر نہیں کھل سکتا، اسی طرح جنت کا دروازہ بھی نماز کے بغیر نہیں کھلے گا۔ اس لیے نماز کو ایمان کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تابعی بزرگ، اب اس چابی کے دندانے کیا ہے؟ تابعی بزرگ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا، کیا لا الہ الا اللہ جنت کی چابی نہیں؟ ارشاد فرمایا، کیوں نہیں، لیکن ہر چابی کے دندانے ہوتے ہیں، تت ہوتے ہیں، اگر تم دندانے والی چابی لائے تو تالا کھل جائے گا، ورنہ نہیں کھلے گا۔ صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے جب تابعی بزرگ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات ذکر کی گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا، وہب نے سچ کہا، کیا میں تمہیں ان دندانوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ وہ کیا ہے؟ پھر آپ نے نماز، زکوٰۃ اور احکام اسلام بیان فرمائے۔ عمدۃ القاری میں ہے، اس یعنی جنت کی چابی کے دندانے فرائض و واجبات کا ادا کرنا اور گناہوں سے بچنا ہے۔ اے عاشقان رسول، اگر کسی نے فرائض و واجبات میں کوتاہی یعنی کمی کی اور گناہوں سے نہ بچا مگر ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہونے میں کامیاب ہو گیا تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اللہ چاہے تو اپنی رحمت سے بے حساب ہی جنت میں داخل فرما دے، اور اگر معاذ اللہ گناہوں کے سبب عذاب فرمائے تو بالآخر جنت عنایت فرما دے گا۔ مگر ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، خدا کی قسم ایک لمحے کا کروڑواں حصہ بھی کوئی جہنم کا عذاب برداشت نہیں کر سکے گا۔ کہیں کا آہ گناہوں نے اب نہیں چھوڑا، عذاب نار سے عطار کو بچا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیز حدیث پاک کے اس سے نماز کی چابی وضو ہے، سے وضو کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ وضو توجہ سے کرنا چاہیے تاکہ اس کا کوئی فرض بلکہ سنت بھی نہ رہ جائے۔ دیکھیے نا، اگر کوئی صرف 250 گرام دودھ بھی گرم کرنے کے لیے چولہے پر رکھتا ہے تو چوکنا رہتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر میں نے غفلت کی تو دودھ ابل کر ضائع ہو جائے گا۔ معمولی سے نقصان سے بچنے کے لیے تو انسان برابر دھیان رکھتا ہے، مگر افسوس آج کل جلد بازی اور غفلت کے سبب اکثر لوگ وضو کی سنتوں کا کوئی خیال نہیں رکھتے، کلی خیال نہیں رکھتے، بلکہ بعض اوقات تو فرائض کی بھی پرواہ نہیں کرتے، فرض بھی پورا ادا نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر کلی میں منہ کے تمام اندرونی حصوں اور دانتوں کی سب کھڑکیوں وغیرہ میں پانی پہنچ جائے اور ناک میں پانی چڑھانے میں نرم باسے یعنی نرم ہڈی تک پہنچایا جائے۔ وضو میں اس طرح کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا سنت مؤکدہ اور غسل میں فرض ہے، لیکن اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ کلی میں جلدی 3 بار پچ کر لیتے ہیں، یا ناک کی نوک پر 3 بار کیول پانی لگا کر چھوڑ دیتے ہیں، اور وضو میں 1 آدھ بار ایسا کرنا برا اور اس کی عادت بنانا گناہ ہے۔ اور اگر غسل میں ایسا کیا تو غسل ہوا ہی نہیں۔ یوں ہی دونوں ہاتھ کونیوں تک اس طرح دھونے چاہیے کہ پانی کی دھار کونی تک برابر بہتی چلے جائے۔
لیکن ایک تعداد ایسی بھی ہے جو چلو میں پانی بھر لے کر پہنچے، یعنی کلائی میں سے 3 بار چھوڑ دیتی ہے۔ اس طرح سے دھونے سے کونی بلکہ کلائی کی کروٹوں پر پانی نہ بہنے کا امکان رہتا ہے۔ یوں ہی یہ لحاظ بھی ضروری ہے کہ ایک رونگٹا بھی، یعنی وہ چھوٹے چھوٹے نرم بال جو انسان کے بدن پر ہوتے ہیں، وہ بھی خشک نہ رہے، سوکھا نہ رہے۔ اگر پانی کسی بال کی جڑ کو تر کرتا ہوا بہہ گیا اور بالائی یعنی بال کا اوپری حصہ، اوپر والا حصہ ٹوپ، یہ سوکھا رہ گیا تو وضو نہ ہوگا۔ اور غور کیجئے وضو کی بے احتیاطیاں کتنی بڑی اخروی نقصان کا باعث بنتی ہے۔ وضو کی ضروری معلومات کے لیے مکتبۃ المدینہ کی کتاب نماز کے احکام میں شامل رسالہ وضو کا طریقہ ضرور پڑھ لیا جائے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، وضو، غسل و نماز کا درست طریقہ سیکھنے اور دنیا و آخرت کی بہت ساری بھلائیاں سمیٹنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہردم وابستہ رہیے۔ آپ کی ترغیب کے لیے ایک مدنی بہار پیش کی جاتی ہے۔ ایک شخص نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ علم دین سے دوری کی وجہ سے گناہوں میں گزار دیا۔ ایک دن قریبی گاؤں کے رہائشی ایک مبلغ دعوت اسلامی ان کے گاؤں میں تشریف لائے۔ انہوں نے بعد اصل علاقائی دورہ کیا، نماز مغرب کے بعد سنتوں پر بیان کیا اور بیان کے آخر میں انہوں نے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں شرکت کی ترغیب بھی دلائی۔ اس اسلامی بھائی نے اجتماع میں شرکت کی نیت تو کر لی، لیکن دعوت اسلامی کا مدنی مرکز گاؤں سے کافی دور ہونے کی وجہ سے اجتماع میں شریک نہ ہو سکے۔ اگلے ہفتے وہی اسلامی بھائی پھر تشریف لائے، علاقائی دورہ کیا اور بعد مغرب سنتوں پر بیان کیا۔ اسی طرح ایک ماہ گزر گیا، لیکن وہ اجتماع میں شرکت نہ کر سکے۔ تیسری بار وہی اسلامی بھائی مدنی قافلے کے ہمراہ گاؤں میں تشریف لائے اور انفرادی کوشش کے ذریعے ان سمیت 3-4 اسلامی بھائیوں کو اجتماع میں لانے کے لیے تیار کر لیا۔ اس مرتبہ وہ ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ سنتوں پر بیان کے بعد ذکر دعا کے دوران دعا گریہ وزاری کی رکت انگیز مناظر دیکھ کر انہیں بھی رونا آ گیا۔ اجتماع کی برکات ہاتھوں ہاتھ ظاہر ہوئی اور انہوں نے یہ عزم مصمم کر لیا کہ انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلے میں ضرور سفر کروں گا۔ اگلے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں وہ اکیلے ہی پہنچ گئے اور اجتماع کے اگلے ہی روز مدنی قافلے کے مسافر بن گئے۔ الحمدللہ مدنی قافلے میں سفر کرنے کی برکت سے ان کی نماز، وضو، غسل میں پائی جانے والی غلطیاں دور ہوئی اور انہوں نے کئی دعائیں بھی سیکھ لی۔ انہوں نے گناہوں سے توبہ کر کے اپنے آپ کو مدنی رنگ میں رنگ لیا۔ جب مدنی قافلے سے گھر لوٹ پلٹے تو سر پر امامہ کا تاج جگمگا رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر لوگ حیران تھے کہ اس کے اندر یہ تبدیلی کیسے آ گئی۔ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے ہمت کر کے مسجد میں فیضان سنت کا درس شروع کر دیا۔ درس فیضان سنت کی برکت سے مزید 3 اسلامی بھائیوں نے امامہ شریف کا تاج سجا لیا۔ اس کے بعد وہ تمام باقاعدگی سے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں شرکت کرنے لگے اور رفتہ رفتہ ان کے گاؤں میں مدنی کاموں کی بہار آ گئی۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کے سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ ہم جو وضو میں غلطیاں کرتے ہیں، اب غور کیجئے جو آدمی سب کے سامنے وضو بنا رہا ہے اس میں اتنی غلطیاں کرتا ہے تو اکیلے میں غسل کس طرح کرتا ہوگا۔ تو ہمیں وضو غسل اپنا چیک کروانا چاہیے، جس طرح ہم اپنی باڈی کو چیک کرواتے ہیں، ایسے ہی کسی سمجھدار مبلغ دعوت اسلامی یا کسی عالم صاحب کو اپنا وضو غسل وغیرہ چیک کرایا جائے کہ میں درست وضو غسل کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں، تاکہ ہماری غلطیاں سامنے آئیں اور یوں وضو درست ہوگا۔ تو چونکہ وضو نماز کی چابی ہے، تو نماز جنت کی چابی ہے، تو وضو درست نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی تو پیارے اسلامی بھائیوں جنت کا دروازہ کیسے کھلے گا۔ تو اس لیے کوشش کر کے کسی کو چیک کروائیں۔ اور نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک اسلامی بھائی جو ہے مدنی ماحول میں کس طرح دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع کی برکت سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے، نہ خود لاڈی اور امامے والے ہو گئے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے گاؤں میں ایک مدنی بہار، مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ وہ درس کی برکتیں ہیں، تو آپ بھی درس سن رہے ہیں، آئندہ بھی سنتے رہیے گا، خوب عام کیجیے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں ضرور شرکت فرمایا کریں۔ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع بلواڑہ میں مدنی مرکز مسجد سفیان قبرستان میں ہر جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی شرکت کی مدنی التجا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔